السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحصل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله العظيم. حضرات، جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں وہ سورہ محمد کی آیتیں ہیں. یہ ایک مدنی صورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ میں انصار کے پاس پناہ لیے، آپ کے اصحاب پناہ لیے، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی. اس وقت کا پس منظر کچھ آپ کے سامنے تمہید کے طور پہ میں رکھ دوں. یہ وہ وقت تھا جب سوائے اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کوئی بھی پشت پناہ نہ. خود آپ کے خاندان والے آپ کے جان کے دشمن بن گئے، آپ کے چاہنے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے اور جو آپ کی حمایت کرنے والے تھے ان کا جینا حرام کر دیا گیا. ان کو شہر بدر کیا جا رہا تھا، ان کا قتل کیا جا رہا تھا، ان سے تعلق توڑا جا رہا تھا اور ان کے مال کو ضبط کر لیا جا رہا تھا. تو یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں رکھ رہا ہے. ایک، بندوں سے اللہ کے خاطر مدد طلب کرو، اللہ کے دین کے لیے مدد طلب کرو، اور جو اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہو ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو. بس اسی وجہ سے یہ سورت کی اور ایک بھی نام ہے جو سورہ قتال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو یہ سورہ محمد، لیکن کیونکہ جو احکام اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے بیان کیے ہیں اس کی وجہ سے اس کا اور ایک نام سورہ قتال بھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی تھے. اگر جمع کیا جائے
جو لوگ ہجرت کر کے الگ الگ علاقوں میں چلے گئے تھے، دوسرے ملک چلے گئے تھے، تو کل ملا کے 1000 افراد بھی نہیں، 1000 افراد بھی جمع نہیں ہوئے تھے وہاں پر. لیکن جو مکہ میں جو 13 سال آپ تبلیغ کریں، اس کا دبدبہ، اس کا اثر کفار مکہ پہ اتنا رہا کہ آپ مدینہ تک تعاقب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا تعاقب کرتے ہوئے، اب صحابہ کے سامنے بس 2 صورتیں تھیں، یا تو اپنے دین سے پھر جاؤ اور قریش مکہ کے سامنے جھک جاؤ، دین حق کو چھوڑ دو، تبلیغ کرنا چھوڑ دو، حق کی طرف جو منادی لگا رہے تھے صحابہ وہ چھوڑ دو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگا کر دین کے اقامت کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے ہر وہ چیز کی قربانی کرے. یہ 2 صورتیں صحابہ کرام کے سامنے تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ پہنچے، یہ عرب میں روایت ہے، عرب کی یہ خاص بات ہے کہ صحابت میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، صحابت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. چاہے کوئی بھی قوم کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک میں ایک ایک خوبی ہوتی، لیکن قوم عرب کیونکہ تمام قوموں کی سردار تھی، ہر وہ خوبی، ہر وہ نیکی میں پائی جاتی. تو صحابت جو صحابہ جو مدینہ کے انصار تھے، وہ صحابت کرنے میں اتنے آگے چلے گئے کہ آج تک دنیا میں ان کی مثال دی جائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ پہنچے تو صحابہ نے، یعنی کہ مدینہ کے جو اصحاب تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس 2 گھر ہے تو ایک گھر ہم ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں ہم ان کو دے دیں گے، اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہے تو ہم 5 اونٹ ان کو دے دیں گے، اگر کسی کے پاس زرعِ زمین ہے تو وہ زرعِ زمین میں سے آدھا حصہ ہم ان کو دے دیں گے. تو یہ وہ سخاوت تھی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. کیونکہ دیکھیے، اگر کسی بھی تنظیم کو یا کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی جماعت کو دنیا میں انقلاب اگر برپا کرنا ہے تو 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے. ایک، ایسے لوگ جو اپنی تمام تر صلاحیت دین اسلام کے لیے لگا دیں یا اس منشے کے لیے لگا دیں، اور ایسے لوگ جو مال کی قربانی دینے میں ناجز ہیں، مال کی قربانی دینے میں جو ہے وہ کراہیت محسوس نہ کریں. تو یہ 2 ایسی طاقتیں ہیں جو کسی بھی تنظیم کو عروج پہ بھی لے کے جا سکتی. اور یہ 2 ایسی طاقتیں ہیں اگر کسی جماعت یا تنظیم کے پاس نہ ہو تو ان کا زوال بھی پکا ہے. یہ عین انسان کی فطرت ہے کہ کسی منشے کو جب لے کے اٹھے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والے میرے مقرر ہو، میرے رشتے دار ہو، میرے دوست ہو، میرے احباب ہو، تاکہ وہ اپنی جان، اپنا وقت لگائے اور ساتھ ہی ساتھ مال بھی لگائے. تو یہ پس منظر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالات جو مکہ میں تھے کہ آپ جدیدی دعوت کے لیے نکل رہے تھے، مشرکان مکہ صحابہ اکرام کو بڑی کراہیت کی نظر سے دیکھتے. جب ایک اللہ کی دعوت دے رہے تو وہ سامنے سے ایسے سوال کر رہے کہ ارے تم جس خدا کی بات کر رہے تو اس خدا کو بس تم ہی لوگ دیتے، تمہاری اپنی کچھ پہچان نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی وارث نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اور تم ہماری قدیم روایت کو تم چیلنج کر رہے، تمہارے عام کے کپڑے برابر نہیں، تمہارے لیے کھانا میسر نہیں، تم ہماری کفالت
اپنے بندوں کی بڑی قلت ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کیے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو ان میں چند شہید لوگ بھی تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کو مدعو کیا، کام کی دعوت دی، کھانا کھلایا، ان کو آرام سے بٹھایا، جیسا دین کی دعوت دینے کی تلقین کی جب بات کر رہے تھے تو ان میں سے چند شہید لوگ جو ہے پورا ماحول بگاڑ گئے، مذاق مسخرہ لغویات میں پڑ گئے اور ماحول کو بگاڑ گئے. پھر دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی، جن میں مولا علی بھی موجود تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے تمام سرداران مکہ جمع ہیں، جن کا رسوخ، جن کا دبدبہ، جن کا پیسہ بولتا تھا اس وقت. ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے، جب ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے اور یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، ایک اللہ کی طرف آؤ، تو اس میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا نہیں ہوگا. مال و متا ہے، جاگیریں ہیں، طاقت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے خط میں مہر لگی ہوئی، جو ان کا تکبر تھا، جو بنین انسان کے لیے ان کے دل میں حقارت تھی، وہ آڑے آ گئی. ان تمام در کے درمیان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منادی لگائے، پوچھ رہے کہ میری مدد کرنے والا کون ہے، کون ہے جو اس مشن کو آگے لے جائے گا. سب چپ ہے اور کچھ ایسے بھی تھے جو آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر ہے 9 سال، 9 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہو گئے. آپ جو ہے فرماتے یا رسول اللہ، چاہے کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، لیکن میں علی بن ابی طالب یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا ہر دم آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہ وہ حالات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے آپ سے منہ موڑے. اور یہ آیتیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. آج مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا اور یہ اقرار کر رہا اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ یہی بات قرآن میں ہمیں بتا رہا. بندہ اللہ سے اقرار کر رہا، دعا کر رہا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ پڑھتا ہے کیا بڑا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ کیسی بات ہوگی؟ خالق کل، آسمان و زمین کا مالک بندے سے طلب کر رہا کہ میری مدد کرو. میری مدد کرو یعنی کہ میرے دین کی امداد کرو، میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرو. اگر تم میرے دین کی امداد کرو گے تو میں تمہاری امداد کروں گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کروں گا. یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم، جو بندہ دعا کر رہا اللہ سے نماز میں، ہم کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. تو اللہ یہاں پہ شرط کیا رکھا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے تو تم کو چاہیے کہ اپنی جان اور مال سے میرے حبیب کی مدد کرو. تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے درجے بلند کرے گا. اب یہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ اللہ
اللہ مدد طلب کر رہا اپنے دین کے لیے، لیکن پھر اللہ یہ بھی تو فرما رہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو یہ کون سی مدد ہے؟ دین کے لیے جو قربانی دے رہے وہ تو اللہ کے لیے دے رہے، اس میں بندے کی امداد کیسا ہو؟ گویا کہ جب بندہ اللہ میں فنا ہوتی، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا، تو گویا کہ وہ میدان میں وہ بندہ نہیں، بلکہ اس کے اللہ بلکہ اس کا اللہ ہی اس میں سما کر اس کی امداد کرتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مال لگایا، میں اپنی جان کی بازی لگا رہا ہوں اور میں جو ہے دین کی اشاعت کر رہا ہوں، تو وہاں پہ تمہاری عقل کا دخل ہے، وہاں پہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ کا کام ہے تم اپنے جگہ پہ لے لے، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، باقی کا کام اللہ پہ چھوڑو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایک صحابی رسول سوال کرے، یا رسول اللہ ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو خالق کل ہے، سارے جہانوں کو بنانے والا، تمام انسانوں کو بنانے والا، وہ مالک یوم الدین، ہم اس کی امداد کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بتایا کہ تم جو زمین سے دانا اگا کے کھائے، دانا تو تم پیڑ دے، لیکن بتاؤ کہ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ گویا کہ محنت تو دکھائی دینے میں محنت تو تمہاری ہے، لیکن تمہارے گلے میں برکت ڈالنے والا اللہ، تو وہ اللہ اپنا حصہ تم سے مانگ رہا ہے تاکہ اس کے دین کی اشاعت ہو، تاکہ اس کے دین کا قیام ہو۔ آج اگر کسی مسلمان کو ہم یہ کہیں کہ آپ دین اسلام کے لیے امداد کریں، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے امداد کریں اور اس سے مال طلب کریں، سب سے پہلے دل میں اس کے فطری بات ہے، شک آتا، ارے میں دینے کو پیسے دے دوں گا، کہاں لگاتے گی، کیسا لگاتے گی، کیسا کرتے ہوں گے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طرز عمل سے دور ہے، دین کی حقیقت کو نہیں سمجھے ہوئے، جب ان سے مال طلب کیا جاتا تو سب سے پہلے ان کے دل میں شک کر رہا تھا کہ میں اپنی محنت کی کمائی ان کو لگا دوں گا، لیکن اس میں میرا فائدہ کیا ہے؟ دین کی انتہا کیسی ہو سکتی؟ تو وہی مثال دینا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گھوڑا پالے اور یہ نیت کرے کہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں دین اسلام کی اشاعت کروں گا اور وقت آنے پہ کفار سے جنگ کروں گا، تو ہر دن جو اس گھوڑے کو تم دانا کھلاتے اور پانی پلاتے، اللہ اس کا اجر تم تک 700 گنا مضاعف اور مضاعف پڑھا کے تم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن انسان کیا سمجھتا؟ محنت تو میں کر رہا ہوں، بازار میں پیسہ میں لگا رہا ہوں، خدشہ میں اٹھا رہا ہوں، یہ پیسے میرے ہیں۔ ارے تم پیسہ تو تم لگائے، لیکن تم کو اس قابل بنانے میں ہاتھ کس کا ہے؟ تمہارے مال میں برکت دینے والا کون ہے؟ جو تم زمین پہ بیج پیڑ رہے اس کا پھل نکالنے والا کون ہے؟ تو یہی ہے اللہ، یہی بات ہے جو اللہ یہاں پہ فرما رہا کہ اے بندو تم اللہ کی مدد کرو جان اور مال سے، تاکہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہارے درجے بلند ہو، کیونکہ قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہے قرب ربانی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی رفعت تمہیں حاصل ہو، خدا کے مختلف بندوں میں تم شامل ہو، تو تم کو چاہیے کہ اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کرے۔ اب جیسا مال لگاتا، دھیرے 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 مال کی محبت کم ہونا شروع ہوئی۔ ایسی حکمت ہے دیکھو اللہ کی۔ نبی سابق الاولون ایک بات فرماتے تھے
با اللہ کے راہ میں ایثار کرتا نا با کرتے نا با اور حضرت کرتا ہوں اور با چندہ دیتے دیتے درس دینے والے بن جانا اللہ کی راہ میں ایثار کرتے کرتے ایثار دینے والے بن جانا اللہ کی راہ میں قربانی دیتے دیتے قربانی دینے والے بن جانا یہ ہے وہ ثابت قدمی جو اللہ بتا رہا کہ میں تمہارے قدموں کو ثابت کر دوں گا کہ جب تم کفار کے محلات میں جاؤ ان کی بستیوں میں جاؤ ان کے درباروں میں جاؤ تو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کو چیلنج کرو ان کو دین اسلام کی دعوت دے سکو تو یہ تب ممکن ہے جب تم اللہ کی امداد کے لیے اپنی جان اور مال لگاؤ یہ تو تھا صحابہ کرام کا عمل مشہور واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے آخری چندہ مانگے یعنی کہ عیسیٰ مانگے تو ہر ایک کے دل میں تھا کہ دوسرے سے سبقت حاصل کرو کیونکہ حضرت اللہ نے بات فرمائی ہم پہ بات ہمارے بیچ میں کچھ بھی کمپٹیشن نہیں ہے سوائے ایک چیز کا سبقت حاصل کرنے کی بس ایک ہی ارادہ رہنا ہمارے اندر اس کا کتنا اچھا جھکا ہے اس کے بال کتنے بڑے ہیں اس کی داڑھی کتنی اچھی ہے اس میں کمپٹیشن نہیں ہے کمپٹیشن کس میں ہے قربانی دینے میں صرف اسی ایک چیز میں ایک مبلغ دوسرے مبلغ سے ایک موبائل دوسرے موبائل سے کمپیٹ کر رہا مقابلہ کر رہا کیوں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے قریب ہونے جانے کے لیے تو یہ مشہور واقعہ ہے اولا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ طلب کرے اور فرمائے کہ یہ آپ کی عیسیٰ لگے گا اس کے بعد عیسیٰ نہیں پوچھوں گا میں تو ہر صحابی کے دل میں ایک جذبہ جاگا کہ میں قربانی بڑی سے بڑی دوں سب سے بڑی قربانی میں دوں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ آدھا مال گھر میں رکھے آدھا مال جو ہے اللہ کے لیے لگا دوں گا آدھا مال گھر پہ رکھے جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو سرکار فرما رہے ہیں گھر میں بیوی بچے بھی ہے آپ کے رشتے دار بھی ہے کچھ ان کا خیال کرے نہیں کرے کچھ گھر پہ چھوڑ کے آئے نہیں آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ سمجھ گئے سوال بدل دیے سرکار آپ فرما رہے یا رسول اللہ آدھا مال گھر پہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا اپنے حوال کے لیے رکھا اور آدھا مال جو ہے اللہ کی راہ میں صرف کر دیا جب یہی سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو آپ فرما رہے گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کے سب چیز لا کر جو ہے اللہ کی راہ میں صرف کر دیا کیسا سوال ہے کیسی حکمت ہے اللہ کی کیا لے کے آئے میرے پوچھ رہے کیا چھوڑ کے آئے پوچھ رہے کیا لے کے آئے سوال یہ نہیں کر رہے پیچھے کیا چھوڑ کے آئے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمائے کہ گھر پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کر ہر چیز کو لے کے آ گیا تو فرشتہ نازل ہوتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ جس لباس میں ابو بکر صدیق ہے ویسا ہی لباس ویسا ہی روپ تم سب لوگ اپنا بنا لو یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ذکر کے لیے جو قربانی دیے تو آسمان میں آپ کا ذکر ہوتا اللہ فرمایا نہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے ہم مسلمانوں کو اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے تم اللہ کی راہ میں جو لگائے تو تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی باپ ایثار کرے تو ایسا ایثار کرنا تھوڑی بہت تکلیف ہونا ہے نہیں کیونکہ مولانا جلال الدین رومی کا ایک فرمان ہے ثروت مند اپنے خزانے سے دیتا اپنی تجوری سے دیتا غریب اپنے دل سے دیتا روز کما کے روز کھانے والا
انتظار کر رہا اور ایک دھنا سیٹ ہے، لکھپتی کروڑپتی ہے، وہ قربانی نہیں دے رہا، ایک برابر ہوتے ہیں، کیسا نہیں ہو سکتی؟ جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے تم جب اللہ کی طرف قربانی دیتے تو تم کو تکلیف ہونا، اس تکلیف کی ادا کو نہیں کرتے۔ ایسے بھی لوگ گزرے حضرت اللہ کے دربار میں، جب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو گھر کی چھت اور چھت کے ٹین بیچ کے جو ہے پیسے دیے۔ جب پلیگ کا معاملہ جب پھیلا ہوا تھا، لوگ جو ہے اپنے گھروں کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کے جا کے کھیتوں میں بسنا شروع کر گئے، بڑا سختی کا دور تھا۔ ویسے وقت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرے تو ان کا بھی ایمان دیکھو کیسا ہے، کیا سوچ رہے ارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو کچھ جان کے بھیجے ہوں، میں دے سکتا ہوں بول کے ہی بھیجے نا، میں تو کیوں بھیجتے تھے، کیا دے سکتا ہوں میں، کٹولے اپنے اندر، تو کیا کریں اپنے سر پہ جو سایہ ہے چھت ہے اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ تو یہ ہوتا ایثار کرنا، ایثار کا اثر تمہارے قلب پہ ہونا، تو جب تمہارے قدم مضبوط ہے آگے دیکھیں گے والذین کفروا فتحصل لهم واضل اعمالهم، اور جو کافرین ان کے لیے ٹھوکریں کھانا ہے اور ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو اللہ کی راہ میں روڑے اٹکاتے، وہ کفار، وہ منافقین جو بظاہرہ دنیا کو دیکھنے میں تو نیک پاسا نظر آ رہے، کیوں؟ بنی نوع انسان کے لیے بہت مدد کر رہے، جیسا کہ قریش میں، عرب میں یہ عام کی بات تھا، کھلانا پلانا، غلاموں کو بھی کھلاتے تھے، سرداروں کو بھی کھلاتے تھے، سخاوت کرنے میں ہاتھ پیچھے نہیں ہوتا تھا ان کا، یعنی کہ انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے خرچ کرے، لیکن جب اللہ کا امر اللہ کی طرف سے جب رسول آ کے ان کے سامنے کھڑا تو اس سے بغاوت کرے، روگردانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا قتل کرے، تو ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب منافقین کا معاملہ کیسا تھا مدینے میں؟ بظاہر دکھنے کو کیا دکھتے تھے؟ مسلمان، لیکن ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش کرتے تھے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو تکلیف پہنچے، مقتدی کرتے تھے قریش مکہ کے لیے، کیوں؟ ان کو معلوم نہ دعوت کیا لگے گا، اگر محمد اور ان کے اصحاب اس مشن کو عرب میں پھیلاتے، ایک تو ہماری قدیمی روایت وہ درہم برہم ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ جو یہ ہمارے کاروبار ہے خود کے، جو غلاموں کو خرید و فروخت کرنے کے، جو شراب کے کاروبار ہیں، ان ہر چیز کو بہتر کر کے آنا ہے، پاک صاف ہو کے آنا ہے۔ تو ایسے جو کفار دین اسلام کے لیے جو روڑا بن گئے تھے، راستے کا پتھر بن گئے تھے، اللہ ان کے لیے جو ہے بشارت دے رہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کفار اور منافقین کی بات ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے۔ کچھ ایسے حالات بھی ہیں جن پہ ہم اگر سوچیں گے، ایک شخص جن کا خانقاہ کو آنا جانا تھا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہم لباس میں رہتے، اسٹوڈنٹ لائف کی ہماری طالب علم تھے ہم، ان کا خانقاہ کو آنا جانا تھا، اللہ عالم کسی موبائل سے جڑ گئے تھے، کسی مبلغ سے جڑ گئے تھے، یا پھر بس تعلق تھا۔ تو جب یہاں پہ ان کا آنا ہوا اور ان کے سامنے اپیل رکھی گئی چندے کے لیے، خود تو چندہ دے رہے ہیں، خود تو حصہ کر رہے ہیں، دوسرے کو یہ بول کے روک رہے، ارے وہ پہلے تھے لوگ کام کرنے والے، وہ پہلے اللہ والے تھے کام کرنے والے، ان کو چندہ دے کے کیا ہے؟ تم چندہ دے
تھے، کھا کے پی کے بچوں کو کھلا پلا کے جو ہے اس ٹائم میں باہر دیتے تمہارا پیسہ. ایسی سوچ رکھنے والے بھی ہیں. یہ کہیں کو ہے ابھی حقارت اپنے اندر سے نہیں ہوئی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان اللہ کے دین کا علمبردار ہے. ہم بندے جو ہے اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ارے نہیں، بندہ جو ہے اللہ بندے کو توفیق دینے کے بعد میں جب بندہ اس قابل بن جاتا کہ اللہ کا شاہکار بن کے اپنے وجود سے اللہ کے نور کا اظہار کر کے مظہر اللہ بن کے ہی کام کرنے میں کرتا. اور تمہاری نظر میں کیا ہے؟ ان کو پیسے دینے سے چاہے باہر کسی تنظیم کو دو، کسی مسجد مدرسے میں دو، یتیموں کی جو ہے کھلاؤ. ارے یتیموں کو کھلانے والے لاکھوں کروڑوں ہے دنیا میں. غیر اللہ کی جو ہے پوجا کرنے والے بھی لوگ ہیں. دوسرے مذہب کے لوگ کیا عیسیٰ قربانی نہیں کرتے نہیں؟ پھر ان میں اور تمہارے میں فرق کیا ہے؟ ارے تم کو بندوں میں جو ہے اپنا مال خرچ اس لیے کرنا ہے کہ توازن قائم رہے، لیکن جب اللہ کی بات آئے، اللہ کے دین کی بات آئے تو تم کو قربانی دے دینا ہے، ایثار کرنا ہے. صرف قربانی کے حد تک نہیں، ایثار یعنی کہ اپنی جان اور مال سب کچھ لگا دینا ہے. پھر ان میں اور تم میں کیا فرق رہے گا؟ تو ایسے بھی ذہن کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ باہر تنظیموں میں پیسہ دینا بہتر ہے. ان کے نظر میں باہر کے خانقاہیں، باہر کے مدرسے والے کام کر رہے ہیں. اب وہ وقت ایسا تھا ہم تھے اسٹوڈنٹ اور ہم سے بھی مخاطب نہ رہتے تھے، کسی اور سے مخاطب ہو رہے تھے. آج ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ان کی ذاتی زندگی میں وہ کیا کر رہے، کتنے پریشان ہیں، ان کی اولاد کتنی نافرمان ہے. اندھا دھن پیسہ پانی کی طرح جو ہے ان کی اولاد باہر ہے، شوقوں میں، لقڑیات میں، ادھر ادھر. وہی اگر تم اللہ کے نام میں کیا لگاتے، آخرت کا سامان بنا لیتے تھے نا. صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لباس شام سے سل کے آتا تھا، جس گلی سے گزرتے تو خوشبو ایسی مہکتی لوگ پہچان لیتے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزر گئے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات آئی، آپ کے یتیم، آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا. جب دین اسلام کی بات آئی، ہر وہ آسائش، ہر وہ آرام، سب چیز کو جو ہے چھوڑ کے اللہ کے حضور میں شامل ہو گئے، اللہ کی خدمت میں شامل ہو گئے. ایک وقت ایسا ہے جب ریشمی لباس اگر پہننے جاتے تو تمام مکہ کے لوگ دیکھتے اور رشک کرتے. اور ایک وقت ایسا ہے جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے جسم پہ کفن برابر نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اگر سر ڈھکتے تو پیر نہیں چھپ رہے، اگر پیروں کو چھپانے کی کوشش کرے تو سر نہیں ڈھک رہا. لیکن پھر کیا حاصل کر کے گئے؟ رضی اللہ عنہ و رسول، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو یہ ہے وہ درجے جو انسان قربانی دینے کے بعد حاصل کرتا. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روڑے اٹکاتے، رکاوٹ پیدا کرتے، جو مخبری کرتے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے صفوں میں شامل تو ہوتے لیکن اس نیت سے کہ دین اسلام کو کیسا نقصان پہنچائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. یہ اس لیے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، سوائے اس نے ان کے اعمال پھر اس نے ان کے اعمال بیکار کر دیے. ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، اعمال حبت ہونا یعنی کہ صفر سے ضرب لگا دینا، یہ کرائے محنت پہ پانی پھیر دینا کہ یہ اللہ کرنے والا ہے، کہ اللہ تمہارا دشمن ہے. نہیں، تم اپنے عمل سے اپنے اعمال کو ضائع کرتے. تمہارے جو اعمال ہے، تمہارے اندر جو تکبر
بنی نوع انسان کے لیے تمہارے دل میں جب تک حقارت رہیں گی تو اللہ نے جو رسول کو تمہارے سامنے نازل کیا، جو اللہ کا امر ہے، زمانے کا امام ہے، تم کیسا پہچانیں گے اس کو؟ کیونکہ انسان کی صورت میں آ رہا اور تمہیں انسان سے کراہیت کرنے والے، حقیر فقیر جاننے والے. تو اللہ یہاں پہ تمہارے کو بتا رہا کہ ہم نے جو نازل کیا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، خود مجسم قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ آیتوں کے مانند ہیں، ان کا عمل اللہ کا احکام ہے. یہ بات مشہور ہے کہ صحابہ قربانی دیتے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی کہ اللہ ہم سے کیسا راضی ہے. صحابہ کرام جنگ میں قتال کرتے اور اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے، محمد اپنے اصحاب سے کہہ دو کہ وہ ان کا ہاتھ نہیں تھا جو جنگ میں قتال کر رہا تھا، بلکہ وہ ہمارا ہاتھ تھا. تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا کہ ہمارا خالق یہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، وہ کہ میرا ہاتھ تھا. یہ تو بات ہے فرائض کی. نوافل کے ذریعے جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا، کیا بہترین حدیث ہے اس کے تعلق سے. اللہ بندے کی شان میں کیا فرما رہا؟ نوافل کے ذریعے جب ایک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا تو جو بندے کی آنکھ ہے اس سے اللہ نظر دیکھتا اپنے بندوں کو، جو اس بندے کا ہاتھ ہے اس ہاتھ سے اللہ دوسرے بندے کو اپنی گرفت میں لیتا. اس بندے کا قدم ڈالنا اللہ کا قدم ڈالنا ہے. اسی لیے ایک بات مشہور ہے. آج آپ اگر دور دراز علاقوں میں جائیں گے، کرناٹکا کے، آندھرا کے، تو لوگ بولتے قدم درویش رد بلا. درویش کا قدم پڑا. ہمارے کوئی مبلغ اگر کسی موبائل کے گھر جا رہے تو بڑی ادب سے، بڑی احسن طریقے سے آپ کو استقبال کرتے، بڑی عزت سے داخل کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے قدم سے ہمارے گھر کی جو ہے بلا مصیبت ہے. ان کو نثار دینے سے اللہ ہم سے راضی ہوتا. تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی کہ وہ خالق کل بندے کو فرما رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. یہ لیکن کہاں سمجھ میں آتا دنیا دار کو؟ کیوں؟ بندوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایسا چھپا ہوا شرک ہے، ایک ایسا عمل ہے جو سوائے اللہ کے کسی کو پتا نہیں. ریاکاری. ریاکاری کس کو بولتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا. منافق کی پہچان ہے ریاکاری. اگر عمل کر رہا تو بندوں کو راضی کرنے کے لیے، بندوں سے واہواہی بٹورنے کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کے لیے. تو اللہ کیا فرما رہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے اس تعلق سے؟ الریا شرک خفی. ریاکاری ایک ایسا چھپا ہوا شرک ہے جو صرف مجھے پتا ہے اور اس بندے کو پتا چل کر رہا. دنیا کی نظر میں تو کیا دکھ رہا؟ ارے بہت ایثار قربانی کرنے والے ہیں، بہت جو ہے حضرت سے محبت سے ملنے والے ہیں، لیکن کیوں کر رہے؟ ذاتی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں. تو ایسے اعمالوں کو اللہ فرما رہا میں حبت کر دوں گا. زیرو سے ملٹیپلائی کرو گے آپ کا زیرو ہو جاتا. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کا ہے؟ نہیں، بندوں کو راضی کرنے کا ہے. اور پھر اپنے اندر عقل پیدا ہو جاتی. جب پکڑے جاتے تو عقل پیدا ہو جاتی. یہ نہیں کہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، منت سماجت کر کے اللہ کو راضی کر لینا، بس اگر آئے رہ گئے تو ایسے لوگوں کے اعمال کو جو ہے اللہ صفر سے یعنی کہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا، ابد کر دیتا. ایک عمل ایسا ہی ہوا. ایک شخص جو ہے پہلے جب یہ خان تھا، کچے مکان تھے، کچی مٹی کی روڈ نہیں تھی. تو ایک شخص کیا کرے، جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روز آنا جانا تھا وہاں پہ کھڑا کرتے بیٹھے. ایک جگہ سے مٹی اٹھا کے دوسری جگہ جا رہے. اللہ تعالیٰ ان کی ذہن میں کیا چل رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے وہاں سے فرمایا کیا کر رہے بات، مٹی نکالنا حضرت، یہاں گڑھا میں کو کرو بات. کیا فرمایا؟
یہاں گڑا نکو کرو بات تم پڑھا کی کیا بول رہے ہیں کرے تو کیا ہوتا کسی چھوٹی بات دکھ رہی نہیں کرے تو کیا ہوتا مطلب حضرت اللہ کو نہیں معلوم کرے تو کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے مولانا صاحب کی بات یاد آتی عثمان علی صاحب مولانا رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا بات فرماتے تھے با حضرت اللہ کی اگر کوئی بات تم کو سمجھ میں نہیں لے لو اس پہ سر خم کر دو لے لو آج تمہارے پاس اتنی عقل اتنی وسعت نہیں ہے کہ حضرت اللہ کی بات کو سمجھے انشاءاللہ اللہ وقت آتا جب سمجھ میں آتی لیکن اگر آج حضرت اللہ کی بات کو تم رد کریں گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے گڑے بھر دودھ میں اگر نہیں گری تو پینے کے قابل رہتا نہیں رہتا ایک عمل ایسا کرتے تھے تمام تر عمل جو ہے ضائع ہو جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تعلق سے ایک بندہ بڑے نقصان میں ہے تو سرکار فرماتے یا رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے جو نقصان میں ہے تو آپ کیا فرماتے ایک وہ شخص جو زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا مرنے سے پہلے تکبر آ گیا اس کے اندر انا آ گئی وہ ایک اس سے عمل ایسا ہوتا وہ تمام اعمال اس کے جو ہے حبت ہو جائے ضائع ہو جائے پھر آپ کیا فرمائے ایک بندہ بڑے فائدے میں ہے تو پھر صحابہ سوال کرے یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے ہمیں بتائیے کہ جو فائدے میں ہے تو سرکار فرماتے زندگی بھر غلطیاں کرتے رہتا زندگی بھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہتا کمزور یہ بندہ ہے فطرت ہے انسان کی زندگی بھر غلطیاں کرا لیکن مرنے سے پہلے نفی ہو گیا جھک گیا جہاں جھکنا ہے تو کیا ہوا وہ تمام اعمال جو غلطیاں کرا ہوئے اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا اللہ اس کے اپنے رحمت کا پردہ ڈال دیتا وہ ایک عمل اس کا کام آ جاتا اس کے لیے تو اللہ یہاں پہ وارننگ دے رہا بندوں کو بتا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روڑے بن کے کھڑے ہوتے جو بندوں سے ٹکراتے وہ کفار اور منافقین کے لیے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی عمل کرے ہوں گے اپنی زندگی میں ظاہری زندگی میں وہ تمام طرف جو ہے ضائع ہونے والے ہیں ارے تم روایت کو لے کے کیا کرتے ہیں اللہ کا عمل جب آ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا اللہ کے عمل کو دیکھتے یا تم جو قدیم روایت ہیں ان کو دیکھتے اللہ کو راضی کرنا ہے بندوں کو راضی کرنا ہے اس کے آگے اللہ فرمایا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها تو کیا وہ زمین میں پھرے نہیں بس وہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر تباہی بھیجی اور کافروں کے لیے اس جیسی تباہی ہے اس جیسی سزائیں دی ہے ماضی میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول جتنے انبیاء آئے ان کی قوموں کی طرف اللہ یہاں پہ اشارہ کر رہا اور آج 1300 سال بعد آج اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں اور ہم غور و فکر کریں گے تو وہ لوگ جو فیض احمد میں تھے جو اللہ والوں سے ٹکر لی سرکار سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ کا امر لے کے آئے ان کی خلاف ورزی کرنے پہ اللہ ان قوموں کو کیسے تہس نہس کرا یہاں پہ اللہ اشارہ دے رہا سوال کر رہا ہے ان پہ بندوں سے کیا تم نہیں دیکھے ان بستیوں کو جو میں نے اجاڑ دی کیا تم ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے مدینہ سے 300-350 کلومیٹر اگر آپ جائیں گے تو مدائن صالح نام کا ایک شہر ہے صالح علیہ السلام کی بستی پوری دنیا کے لیے وہ عبرت کا ایک منظر ہے کہ کیسے اللہ کے رسول کی روگردانی کرنے پہ اللہ نے اس تمام بستی کو جو ہے نصف و نابود کر دیا
چرند پرند حیوانات ہر وہ چیز جو وہاں پہ تھی تباہ و برباد ہو گئی. کیوں؟ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی تو کرے ہی کرے, لیکن اللہ کے رسول اور اس کے اصحاب کو تکلیف دی. خود تو دین میں عمل نہیں کر رہے تھے, لیکن جو تم کو حق کی دعوت دینے کے لیے آیا تم اس کے خلاف میں ٹھہرے. تو اللہ یہاں پہ انہیں کو اشارہ دے کے بتا رہا, کیا تم نے ان قوموں کو نہیں دیکھا جن کو میں نے غرق کر دیا, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قوم مصر تھی, جو فرعون کی بادشاہت میں تھی, کیسا ان کو جو ہے اللہ نے غرق کر دیا. لوط علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ تمام تر قومیں جو برباد ہوئی اس کے پیچھے کا منظر یہی ہے. اور پہلے وقت میں آج سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو جتنے اولیاء اللہ ہے جو اللہ کی طرف بندوں کو بلاتے تھے, وقت کے بادشاہ جب ان کے خلاف میں ٹھہرے, جب ان کو ایذا پہنچائے, جب ان کو شہر بدر کرے, چند دنوں میں جو ہے ان کی حکومت پلٹ گئی. چند دنوں میں ان کی حکومت پلٹ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایران کا بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضر کے منصوبے سے دو اپنے جو حوالیوں کو بھیجتا ہے, وہ تو معاملہ تقریباً سب کو معلوم ہے, سرسری طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ شخص وہاں پر پہنچتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو سرکار فرماتے ہیں مسافر بڑی تھی تمہاری, تم پھر وقت آرام کر لو, صبح بات کریں گے. تو وہ لوگ جو آئے تھے ایران سے, عراق سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے, اگر آپ گرفتار ہونے سے اگر انکار کریں تو قتل کرنے کے لیے, تو وہ لوگ جا کے آرام فرمائیں. اگلے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر سامنے رکھتے ہیں. تم جس بادشاہ کا فرمان لے کے میرے پاس آئے, اب اس کا فرمان جو ہے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ کل رات اس کے بیٹے نے ہی اسے قتل کر دیا. اب وہ لوگ بتائیں ہمارے سامنے ہم آرام کریں گے, ہمارے سامنے آپ تھے, آپ کو یہ خبر کیسا ملی؟ ہم نکلتے وقت تو سب کچھ صحیح اور سالم تھا, تو یہ آپ کو کیسا معلوم پڑا؟ تو ایک شخص وہاں پہ کھڑ کے بتا, اگر آپ کی بات سچ ہوئی تو میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کا ایمان لاؤں گا. وہ فوری جہاں میں ایک ایلچی کو تھوڑی رقم دے کے, خط دے کے جو ہے بھیجتا. تیسرا وہ ایلچی وہاں پہ پہنچتا, سارا معاملہ دیکھتا کہ کیسا بادشاہ کے بیٹے نے رات میں اپنے باپ کا قتل کیا. جس طریقے سے اس بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا تھا, بالکل اسی طریقے سے اس کے بیٹے نے اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا یا صاحب کی طرف سے تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا, کیونکہ اللہ کو بڑی غیرت ہے ان بندوں کی. کون جانتا ہے کہ فقیروں کا تصرف کیا ہے؟ ان کی غیرت میں اللہ نے کیا ہے جہاں میں کیا کیا. ان کی بہتوری, ان سے بہتوری حکومت کو بدل دیتی ہے. بس اسی کام کے لیے آتے ہیں جہاں میں فقراء. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے ہاتھ پہ جو عہد کرا تھا بندہ, وہ جب آپ کی طرف یہ پلٹ کے آتا, وہ یہ چیز جب پلٹ کے آتا, آگے فرماتا کہ بالکل یہ بات تو سچ ہے کہ وہاں پہ بادشاہ کو جو ہے رات میں ہلاک کر دیا گیا, ان کے خود بیٹے جو ہے ان کو قتل کر دیے. تو وہ تو عہد کر لیا تھا, لیکن اپنے اندر یہ سوال اس کے چل رہا کہ اتنی باریکی سے, اتنی تفصیل سے آپ کو کیسا پتا چلا؟ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, بلکہ وہی کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کہنے کی. ایک بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہوتا, وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا, بلکہ وہی کہتا
جن کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ ان سے ٹکر لیے بادشاہ اور نست و نابود ہو گئے، ان کی خلاف ورزی کرے، حکومت بدل گئی۔ یہ ایک آیت وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کا کارساز ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں۔ جیسے کہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ ان بندوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تاریخ میں واقع آتا ہے جنگ میں جب تمام مکہ کے کفار جمع ہو جاتے، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہر کے جو ہے چیلنج کرتے مسلمانوں کو، بتاؤ تمہارا مولا کون ہے؟ ہمارا مولا، ہمارا پشت پناہ لات، منات، عزا جو جنگ کے دیوی دیوتا تھے، یہ ہمارے پشت پناہ ہے۔ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمائے کہ تم چڑھو پہاڑ کی اونچی ایک چٹان پہ اور فرماؤ کہ ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا مولا اللہ ہے۔ تم جس بتوں کی پوجا کرے، تم جس بتوں سے توقع کرے، وہ ایک نہ ایک دن ٹوٹنے پھوٹنے والے، ایک نہ ایک دن ان کا جو ہے قلمنما ہونے والا ہے، لیکن ہمارا مولا حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ازلی اور ابدی ہے۔ جب یہ بات وہ لوگ سنتے تو تھر تھر آنا شروع کر دیتے۔ کیوں ہے ایسا؟ جہاں پہ انسان اپنی عقل لگایا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کروں گا، جہاں پہ عقل کا دخل ہے وہاں پہ اللہ دخل نہیں دیتا۔ جہاں پہ تم محنت کر کے نتیجے کی پرواہ کرے بغیر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے تو اللہ بولتا ہاں میں اب تیرے سے راضی ہوں، اب میں تیرا جو ہے پشت پناہ ہوں، اب میں تیری امداد کروں گا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کریم کے احکامات کی پابندی کرنے پہ اور دین اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں جسمانی اور روحانی طاقت سے، صحت سے جو ہم کو فیضیات۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بآیاتہ وذکر الحکیم انہ تعالی جواد حلیم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کا دوسرا نام سورہ دعا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اقرار کر رہا إياك نعبد وإياك نستعين، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ اپنے مظہر کو تمہاری امداد کے لیے کھڑا کرتا، جو زمانے کا امام ہوتا، جو مظہر اللہ ہوتا، بروز محمد ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نشانیات کے ساتھ جب ہندوستان آئے، آپ اپنے چندبسویشور ہونے کا جب دعویٰ لنگایت میں کرے تو بولو کہ بولے حضرت تمام نشانیوں پہ تو ہم جو ہے اتفاق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ کے نام میں جو سید صدیق ہے اور جو آپ کل کے اوقات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے، بس اس چیز سے گریز کریے، ہم آپ کو سونے کے مٹ میں جو ہے بنا کے بٹھا کے آپ کی پوجا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو بات، میں تمہارے سونے کے مٹ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے دلوں میں بیٹھنے کے لیے آیا۔
ہمارے سامنے، میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ اولا میں بالکل ایسا ہی منظر تھا. جب یہودیوں کو یہ پتا چل گیا کہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہے، نہ کہ بنی اسحاق سے، وہ ایسے جانتے تھے کہ جیسا باپ اپنے بچے کو جانتا. لیکن کیا بولے؟ کیونکہ محمد بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسحاق سے نہیں. تمام تر چیزیں جانتے ہوئے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا. تو کیا بن گئے؟ مغضوب بن گئے. بنے گے مغضوب. آج اگر کوئی تمام احادیث، تمام نشانیاں، تمام بینات جانتے ہوئے زمانے کے امام کا اگر انکار کرے گا تو آپ بتائیے کیا وہ مغضوب ہوتا نہیں ہوتا؟ بالکل مغضوب ہوتا. کیونکہ الحم سے لے کے آخری تک آپ اگر دیکھیں گے، شروع کے 6 آیتیں اس میں دعا کر رہا، اقرار کر رہا، منادی لگا رہا، ثابت قدم رکھنے کی جو ہے دعا کر رہا، اور کیا بول رہا؟ ان کے راستے پر چلا جن پہ تیری نعمتیں ہوئی. پھر آخر میں بولا ان کے راستے پہ بالکل ہم کو مت چلا جو مغضوب ہے اور ظالم ہے. تو ہم کرنے والا، دعا کرنے والا، عمل کرنے والا اور یہ کہنے والا کہ ان کے راستے پہ چلا جن کے تیری نعمتیں ہیں، پھر یہ ایمان کیوں پیدا ہو رہا تیرے اندر کہ تو مغضوب اور ظالم بن جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اندر تمہارے ابھی تکبر باقی ہے. تم اللہ کے امر کو چھوڑ کر روایتوں کو ترجیح دینے والے ہیں، زمانے کے امام کو چھوڑ کر اپنے گروہ کے امام کو ترجیح دینے والے ہیں، ذات کو چھوڑ کر صفات پہ ترجیح دینے والے ہیں. سب کچھ جانتے ہوئے جب یہ عمل کرتے تو اللہ بولتا ہوں مسلمانوں سے دیکھو آپ مغضوب نہ کو بنو. پھر آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین سے کہا جاتا جو کہ حق کو چھپا کر ناحق کو جو ہے بڑا چڑھا کر بتائے، زیر کو زبر، زبر کو زیر کرے، اپنی انتہا کی منزل پہلی ہے اور بولے عرش مولا پہ پہنچ گئے. ایسے لوگوں کو اللہ بول رہا ظالم. کیونکہ اولا میں ظالم بن گئے جو ابن اللہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ نہیں، ابن اللہ کہتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام جو ہے آپ کو جھٹلا ہے. ممکن تھے آپ تو اللہ ان کو بولا تم ظالم ہو. اور آج مسلمان ٹھہر کر دن میں 5 بار بولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو مغضوبوں میں سے اور ظالم میں سے مت رکھیں، کیونکہ یہ امکان ہے تم تمام حمد بیان کرنے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد تو ہم تمہاری عبادت کرتے، تمہیں سے مدد طلب کر رہے، ہمارے قدموں کو مضبوط کرو سیدھے راستے پہ، ان کے راستے پہ چلاؤ جن پہ تم نے نعمت ہوتا ہے. یہ سب کہنے کے بعد میں یہ امکان ہے کہ جب زمانے کا امام آئے تو تم فسق کرو. یہی اسی کو بولتے منافقت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے اتنا متاثر ہوئے مسلمان، اور کیا بولے حضرت آپ کا کام بہت پیارا ہے، ہر جماعت کو یہ کرنی چاہیے. ارے نام میں سے آپ چند اسپیشل ہٹا دیجیے، ہم پورے مسجد مدرسے آپ کے حوالے کر دیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دیکھو باپ، میرے ابا امی جیسا نام نہیں ہے یہ، نہ میں اپنی طرف سے ہی نام رکھا، یہ اللہ کی طرف سے مجھے نام ملا. میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ یہ میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ آپ نہیں ہٹا سکتے تو ہم آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو چند اسپیشل بتا رہے ہیں. کام اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ہمارے جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے، وہ اپنے نام کے آگے یہ سب نہیں لگا. کہیں کو حقارت ہے نا اپنے اندر، ان کے اندر حقارت بھی باقی ہے. قرآن میں چین نہیں ہے، چند اسپیشل پیسہ سوال کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ بول رہا تم ظالموں میں سے شمار ہو سکتے. اسی لیے دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان کرتا یہ دعا کرتا، ان میں سے مت رکھ، مغضوب میں سے مت رکھ، ظالم میں سے مت رکھ. زمانے کے امام کی پہچان ہے، وقت کے امام کی پہچان نہیں ہے. بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. اللہ سے دعا ہے
ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے پہنچانے کے لیے جسمانی اور روحانی طاقت سے فیضیاب کرے اور کندھے سے کندھا لگا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوئے جس کے ہم مستحق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہندوستان میں چپا چپا پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن